السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قانونی وراثت۔ تو اس حوالے سے چند جو شبہات ہیں اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر خالصی سے ڈسکشن کریں گے اور سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف تو آپ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، تو سر پھر قانون وراثت اور جو مرد و زن کے آپس میں جو وہ ہیں بات چیت کرنے کے طریقے یا ملنے کے طریقے، یہ بھی تو سر ڈائریکٹلی دین کا موضوع تو نہیں ہے، تو سر یہ پھر ان کو اتنی زیادہ ڈیپتھ میں جا کے دین نے کیوں ڈسکس کیا ہے، قرآن نے کیوں ڈسکس کیا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا موضوع ہے اصل میں تزکیہ نفس، تو اختلاط مرد و زن تو تزکیہ نفس سے براہ راست متعلق ہے۔ یعنی انسان مرد عورتوں کے بارے میں اگر صحیح رویہ اختیار نہ کریں تو ان کا باطن اس سے متاثر ہوتا ہے۔ خواتین کا بھی یہی حال ہے، اور الٹیمیٹ گناہ تو زنا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب بتائے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے قانون وراثت کا، اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے اور کوئی واضح بندوبستی نہ ہو کہ وہ جو دولت چھوڑ گئے ہیں اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، تو پھر زیادتی ہوگی۔ ایک شخص ساری دولت لے گا جیسے کہ ہوا کرتا تھا پہلے معاشروں میں، اور یہ خود پھر ایک زیادتی ہونے کے نتیجے میں تزکیہ نفس کو متاثر مجروح کرنے والی چیز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کیا، اور شریعت کا دائرہ یہی موضوعات ہیں جہاں انسان کی فطرت اور عقل خود بات کو آخری حد تک واضح کرنے میں ناکافی۔ جی سر ہم دیکھتے ہیں کہ سر اور کہا جاتا ہے سر غامدی اسکول آف تھاٹ کی طرف سے کہ جی ایک لمبے عرصے تک جو، اور ابھی بھی سر وہ جو قانون ہماری ادھر فالو کیا جا رہا ہے وراثت کا، اس میں چند ایک جو ہیں وہ غلطیاں ہیں جن کو غامدی صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر ان کا حل بتایا۔ تو سر وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو غامدی صاحب نے آئیڈینٹیفائی کی، اور ان کا جو حل انہوں نے بتایا، جو طریقہ بتایا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو بڑی غلطی جو ہے اصل، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بعض صورتوں میں وراثت کی تقسیم میں جو پرابلم پیدا ہو جایا کرتی تھی لوگوں کی غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، وہ پرابلم ہوتی تھی کہ جس میں اصل میں وراثت تقسیم ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ یعنی وراثت کا مال کم رہ جاتا اور دعوے دار اپنے دعوے کے ساتھ زیادہ ہوتے۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھیے، ایک شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ تو والدین کو ملے گا 1/6، 1/6۔ آپ مجھ سے زیادہ حساب جانتے ہیں، 1/6 جمع 1/6 1/3 ہو گیا۔ اور دونوں بیٹیوں کو قرآن نے بتایا ہے کہ 2/3 ملے گا، تو 1/3 جمع 2/3 1 ہو گیا۔ وہ بیچاری بیوہ کو کیا ملے گا؟ 1/8۔ تو ہمارے ہاں یہ لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ اب کیا کریں گے، ہم اب ڈینومینیٹر کو ایسے ریڈیوس کریں گے پروپورشنیٹلی کہ سب کا حساب سب کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ تو غلطی ہے، یہ تو قانون کے بیان میں واضح غلطی ہے۔ اس کو پھر لوگوں نے حل کیا۔ غامدی صاحب نے جس طرح سے قرآن مجید کو سمجھا اور سمجھایا، اس میں یہ غلطی ہوتی نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کبھی غلطی کرتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے بڑا سادہ ہے کہ پہلے آپ بیوہ کو 1/8 دیں گے، والدین کو 1/6 1/6 دیں گے، جو باقی بچے گا اس میں سے بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ سر یہ تو، اور
غامدی اسکول آف تھاٹ سے سر یہ باقاعدہ اس کی چیز کو آن کیا جاتا ہے، اور اس کی یہ کہا جاتا ہے کہ 1300 سال میں پہلی دفعہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے حل کیا ہے. تو سر یہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ سر وہ جو ہے وہ پریشانیوں ان ساری چیزوں کو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا، اور وہ سر وہ کیسا قانون ہے کہ اس میں ہی وہ پھر وہ پریشانیاں اور یہ غلطیاں آ رہی ہیں، اور 1300 سال تک کسی نے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو حل ہی نہیں کیا. تو سر یہ ایک وہ سوالیہ نشان نہیں اٹھتا دین کی وہ پریزنٹیشن پہ؟ دیکھیں، اپنے سوچ کا انداز ٹھیک کریں. لوگ کیا سوچتے ہیں، امت نے کیا سمجھا، یہ مسئلہ نہیں ہے. قرآن سمجھ میں آنا چاہیے، اللہ کی کتاب واضح ہونی چاہیے. نہ جانے ہم کتنی باتیں بیان کر رہے ہیں جن کی غلطی کل معلوم ہو جائے گی. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پہنچا دی، اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے یہ ان کی مرضی ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر رسول بھیجے، ان میں سے کتنی بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے پیغام پیش کیا اکثریت نے انکار کر دیا. اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ اپنا کام پورا کرتا ہے، اس کے بعد لوگوں پر چھوڑ دیتا ہے. لوگ نہیں سمجھتے نہ سمجھیں. آپ نے تو یہ قانون وراثت کی بات کی ہے، ہم بیان کرتے ہیں قرآن مجید کا نظم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس ترتیب کے ساتھ کیوں رکھا؟ اس میں ہم صورتوں کے گروپ بیان کرتے ہیں، صورتوں کے جوڑے بیان کرتے ہیں، صورتوں کے اندر کا نظم بیان کرتے ہیں. یہ پہلے بیان نہیں ہوا. تو ابھی تو دیکھیے قرآن میں کیا کیا چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں. تو اس کی ریسرچ یہ جو ہے نا، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہمارے ہاں لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی بات مانیں آنکھیں بند کر کے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے میں ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑنی. اور جہاں کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہم غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ صحیح بات کو جانیں. سر جب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، سر وراثت اسی طرح تقسیم ہو رہی ہے. تو سر میں بیسیکلی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا سر، کیا وجوہات پیدا ہوئی آپ کے خیال میں کہ جس کی وجہ سے جو اصل روح تھی، کہ جو اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ غامدی صاحب نے جب سمجھایا کہ جی اس طرح تقسیم کی جائے تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، تو سر اس دور میں بھی تو لوگوں کو تقسیم کرتے ہوئے یہ مسئلہ آیا ہوگا. تو اس کا آپ کے کیا خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے حل نہیں کیا گیا، یا کسی نے اس طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شخصیات علماء کا روب ہوتا ہے. یعنی لوگ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو غلطی کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزوری ہے. یعنی جتنی عقیدت علماء کے بارے میں ہونی چاہیے اس سے زیادہ عقیدت قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس پر تدبر ہونا چاہیے. لیکن صفوان، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہو. ہم نہیں جانتے، اس امت میں بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، بیان نہیں ہوا. یہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں کیا معلوم؟ بھائی دنیا بہت بڑی ہے، انڈونیشیا سے لے کے تو وہ ٹیونس، موروکو تک، اور اس سے بھی آگے اب پھیلے ہوئے ہیں. مسلمان کہاں موجود نہیں ہیں. تو بالکل ممکن ہے کہ اوروں نے بھی اس بات کو سمجھا ہو. میرا خیال ہے ضرور سمجھا ہوگا، لیکن بات مشہور نہیں ہوئی. ہمیں بات سمجھنی ہے. اور آپ نے پوچھا کہ کیوں ایسا ہوا، لوگوں نے سوال نہیں کیا. لوگوں کے ذہن میں سوال آیا تو بعض اوقات مروب ہو گئے. یہ ہوا. سر جب غامدی صاحب بیان کرتے ہیں اپنے اس نظریے کو، تو سر وہ ایک روایت کوٹ کرتے ہیں جس میں سیدنا عمر کا وہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو موجودہ ہمارے پاس ہے وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ، اور اس پرابلم کو انہوں نے حل کیا اپنے طریقے سے، جس طرح وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی تو کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جی مجھے ان کے جلال سے ڈر لگتا ہے، ورنہ میں انہیں اس بارے میں ان کی وہ جو غلطیاں واضح کروں. تو سر جب غامدی صاحب یہ والی چیز بیان کرتے ہیں، تو آپ کا نہیں خیال کہ دونوں جو صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی پرسنالٹی میں وہ ڈاؤن فال سا فیل ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے روب اس طرح جما کے رکھا ہوا تھا کہ وہ کوئی
ان کے وہ چیز پہ سوال نہیں اٹھا سکتا تھا. اور آن دی ادر ہینڈ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں سر, وہ ان کے حق بات کہنے میں اتنا ڈر رہے تھے کہ سیدنا عمر کی وہ روب کی وجہ سے وہ کہہ نہیں پائے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم کہ قصہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے, اللہ جانے ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ واقعہ ٹھیک ہے تو اس میں مطلب میں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں, لیکن قصوروار تو مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس لگ رہے ہیں. حضرت عمر کو بات یہی سمجھ میں آئی. حضرت عمر کا روب تھا, لیکن ان کے سامنے اگر کوئی قرآن کی بات کر دیتا تو بالکل خاموش ہو جاتے. یہ صحابہ کرام میں جو چوٹی کے صحابہ کرام تھے, السابقون الاولون, ان سب کا یہ معاملہ تھا کہ کوئی آدمی, آرڈنری آدمی ان کے آگے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آپ کی بات غلط ہے, تو ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے بدتمیز کہ ہم اپنے روب سے اور اپنے دبدبے سے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جرأت کیسے ہوئی. نہیں, وہ بالکل قرآن کے آگے بالکل خاموش ہو جاتے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہمت کرنی چاہیے تھی, اور انہوں نے غلط گمان کیا حضرت عمر کے بارے میں. سر جیسے اگر ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی بات بتا دی, لیکن سر اگر یہ واقعہ غلط ہے اور ٹھیک نہیں ہے, جو کہ گمان اگر ہم کریں تو دونوں صحابی رسول ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا بیسیکلی. تو پھر آپ کے خیال میں غامدی صاحب کو یہ کوٹ کرنا چاہیے واقعہ کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہوتا تو میں نہ کرتا, اس لیے کہ جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہوئی, کیا واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح بات اپنی بیان کر دیں. باقی شاید غامدی صاحب نے اس لیے بیان کیا ہو کہ وہ یہ وعدے کرنا چاہتے تھے کہ یہ میں پہلا آدمی نہیں ہوں جس کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو کم کر کے دکھانا چاہتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک اور کمزوری سامنے آ گئی. سو یہ ہو جاتا ہے انسانوں کے انتخاب میں. مجھے یہ بہتر لگتی ہے بات کہ یہ بیان نہ ہوتی بات, یا کوئی پوری بات نہ بیان ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ بات سمجھ میں آ تو گئی تھی, لیکن کچھ رکاوٹیں تھیں. مگر یو رائٹ کہ اس طرح کی باتیں, میں تو اس کا قائل ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کر دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, ان کے بارے میں کوئی بھی چیز جو سوء ظن پیدا کرتی ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سر ہمارے معاشرے میں قانون وراثت کو ہی لے کے ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ جو وصیت کا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پہلے وصیت ادا کریں اور بعد میں جو بانٹ ہے وراثت کی وہ کریں. تو سر وصیت کا ہمارے علماء وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ ایک سرٹن اماؤنٹ میں ہی وصیت کی جا سکتی ہیں, سرٹن حصہ ہی وہ وصیت کیا جا سکتا ہے. تو سر آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کسی بیٹے کو یا کسی بیٹی کو جو ہے والد یا والدہ وہ سرٹن اماؤنٹ یا سرٹن حصے سے زیادہ بھی وہ وصیت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ وصیت الگ سے ہمارے ہاں لوگ قائل ہیں کہ 1/3 سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے. وہ تو آپ نے سوال پوچھا نہیں. تو اولاد میں جس کا جتنا حصہ ہے کیا اس سے فرق کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک حدیث کی بنیاد پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ وصیت اگر کریں گے تو وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتے, کیونکہ حدیث میں یہ بات بیان ہو گئی. اس میں میں کافی عرصے تک غامدی صاحب کی اس بات کے بارے میں متردد رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بات کہ آپ وصیت نہیں کر سکتے وارثوں کے بارے میں, یہ اس حد تک ہے کہ ان کو رشتہ داری کی بنیاد پر, اولاد ہونے کی بنیاد پر آپ کوئی الگ سے زیادہ حصہ نہیں دے سکتے. البتہ اولاد میں ورثاء میں بھی بعض لوگ یا تو ضرورت یا خدمت کی وجہ سے زیادہ کے مستحق ہوتے ہیں. تو وہ اگر وصیت میں یہ لکھیں کہ میرے فلاں بیٹے کو پہلے اتنی رقم ملے گی, اس کے بعد جو بچے گا وہ پھر ورثاء میں تقسیم کی جائے گی اسی قانون, اسی تناسب سے کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وارثوں کا جو حصہ قرآن نے بتایا ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے گا، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے الگ سے تو اس کو پھر وصیت میں کور کر لیا جائے گا. سر وصیت کا ہی ایک اور حصہ یہ بھی آتا ہے کہ کسی سرٹن این جی او یا کسی فلاحی ادارے کو لوگ اپنی وہ جو ہے جائیداد وہ عطیہ کر جاتے ہیں. تو سر اس معاملے میں بھی وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایک سرٹن اماؤنٹ ہی وہ عطیہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ پوری کی پوری جائیداد ہی دے جائیں اور آپ کے بچے بعد میں لڑتے رہیں اور اس طرح ہوتا رہے. تو سر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر کسی کی جائیداد ہے تو وہ اگر چاہے تو وہ ساری کی ساری کسی فلاحی ادارے کو عطیہ کر سکتا ہے؟ بھائی اب تک تو جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اولاد کے ساتھ انسان کا تعلق مرنے کے بعد بھی ہونا چاہیے، اور اللہ نے تو یہ امید دلائی ہے جس پہ ہم جی رہے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت میں جنت میں بھی اولاد، والدین، بیوی بچے سب ساتھ ہوں گے. تو ایسے تو نہیں جانا چاہیے کہ اولاد کو ناراض آپ کریں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری اولاد ماشاءاللہ بہت کھاتی پیتی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور کہیں کسی این جی او کو دینے میں لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا، تو پھر اولاد کو اعتماد میں لے لیں. یعنی ان کو سمجھا دے کہ جو ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اولاد کہے جی کہ بسم اللہ بالکل ٹھیک کیا فیصلہ، تو پھر کیا اعتراض ہو سکتا ہے. سر آخری سوال ہے میرا، سر کوئی بھی والد یا والدہ سر اپنی زندگی میں ایک مخصوص طریقے سے اپنی جیسے ان کو سمجھ آتا ہے سر وہ بانٹ دیتے ہیں اپنی جائیداد، لیکن سر اسی معاملے میں وہ اپنی بیٹیوں کو یا کسی ایک بیٹے کو وہ جائیداد نہیں دیتے سر کسی وجہ سے بھی. تو سر وہ کیا وہ بعد میں وہ بیٹے یا بیٹیاں جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق اٹھ کے اس چیز کا وہ اپنی زندگی میں بانٹ کے ان کی وہ ڈیتھ ہوگی سر، ان کے مرنے کے بعد وہ کیا وہ کر سکتے ہیں اس معاملے میں اپنا جو حق ہے وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں وہ؟ نہیں، زندگی میں تو آپ جیسے تقسیم کر دیں. یہ ضرور ہے کہ آپ نے اگر ناانصافی کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، لیکن دنیا میں ایک انسان اپنی زندگی میں کسی کو جو کچھ بھی دینا چاہتا ہے قانونی طور پر دے سکتا ہے. البتہ ایک اور ایشو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اولاد میں سے کسی ایک یا بعض کو عاق کر دیتے ہیں. یہ عام حالات میں تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن بعض ایکسٹریم حالات میں ایسا ہو سکتا ہے. اس کی ایک بڑی ایکسٹریم مثال پیش کی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ واقعہ ہوا ہو کہ جس باپ کے مرنے پر اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ اصل میں مرا اس لیے تھا کہ اس کے بیٹے نے اس کو مارا تھا. تو اب اس بیٹے کو تو نہیں ملنا چاہیے، یعنی اس کو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت کا قانون بیان کیا ہے، اس میں وزڈم لاجک کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لاجک یہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم میں سے کون ایک دوسرے کے لیے تمہارے لیے زیادہ فائدے کا ذریعہ بنتا ہے. تو بیٹے بیٹیوں کے مقابلے میں عام طور پر دگنا فائدے کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیاں بیاہ کے چلی جاتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ فائدہ کیا الٹا نقصان کا ذریعہ بنا ہے بیٹا، تو پھر اس کو عاق کیا جا سکتا ہے ایکسٹریم کیسز میں. شکریہ سر.